ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال اور نوجوان۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جنہیں پہلی نسل کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالنا ہوتی ہے۔ اس لیے مستقبل پر نظر رکھنے والی قومیں اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایجوکیشن فری ہے۔ کچھ ممالک میں تو یونیورسٹی تک تعلیم فری ہے، وگرنہ کالج لیول تک تو ضروری فری ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہی ہیں۔ حضرت علامہ جس دور میں تھے اس وقت ہمیں آزادی نہیں ملی تھی، لیکن وہ اپنے کلام میں نوجوانوں کے لیے جو کچھ لکھ کر گئے ہیں اس کو اگر کوئی چشم بینا دیکھے تو وہ ہمارے نوجوانوں کا ایک سلیبس ضرور ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ اپنے نوجوانوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے تھے اور کیسے دیکھنا چاہتے تھے۔ حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شاہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ سر، علامہ کا ایک کلام ہے نوجوانوں کے لیے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دار۔ میں بس 2 شعر پڑھتا ہوں۔ تو سر یہ فرمائیے کہ علامہ نے مسلمانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو کس طرح بیدار کیا، اور تحریک پاکستان میں نوجوانوں کا کردار کیا تھا سر؟ حضرت علامہ محمد اقبال 1930 کے خطبہ الہ آباد سے سر انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ایک اسلام کا پوٹینشل، جس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، سر آپ اگر دیکھیں تو حضرت اقبال جا بجا مسلمانوں کا جو قوت کا سرمایہ اور بنیاد قرار دے رہے ہیں، وہ دین اسلام کی اس فکر اور سوچ کو دے رہے ہیں جو ہم نوجوانوں کے اندر اجاگر کر سکتے ہیں۔ سر اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے جا بجا، جیسے اس کے اندر ایک، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں ایقاظ الہمم، انسپائر کرنا کسی کو، آپ انسپائر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، گدگداتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ کا گر یک قطرہ خون داری، گر مشتے پرے داری، بیا من باتو آموزم طریق شہبازی را۔ اگر تیرے پاس ایک مٹھی بھر پر ہیں اور تھوڑا سا بھی خون کا ایک قطرہ بھی ہے، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ شہباز کے اڑنے کے راستے کون سے ہیں۔ تو اس پورے کلام کے اندر حضرت اقبال نے نوجوانوں کے اندر اسی تحریک کو پیدا کیا۔ بطور مصور پاکستان آپ نے پاکستان کا تصور نوجوانوں کے سامنے ایک مقصد کے طور پہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے اندر حضرت اقبال کے کلام کو بڑی وارفتگی کے ساتھ سنا جاتا تھا، اور آپ نوجوانوں میں جذبات کو جو ہے وہ اٹھاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ تمہیں اپنی کس منزل کی جانب رواں دواں ہونا ہے۔ مزید آگے ہم بڑھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کی صورت میں آپ نے نوجوانوں کو ان کے پیچھے چلنے کی ترغیب دلائی۔ ابھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ میں مختلف کارکنان تحریک جو ہیں ان کی جو ہے وہ کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس ٹائٹل کے ساتھ وہ پروگرام چلاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ابھی جا بھی چکے ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملاً اسٹوڈنٹ لائف میں زندگی گزاری ہے۔ ان میں ایک ہمیں تاثرات بڑے واضح طور پہ محمد عالم کے نظر آتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ 1945 اور 46 کے جو انتخابات تھے اس میں طلبہ و طالبات نے مصور پاکستان کی فکر کی بنیاد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام گھر گھر میں پہنچایا، اور لوگوں کے اندر مختلف انداز کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کیا۔ مثلاً ایک ہسٹوریکل لینڈ مارک کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کلکتہ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اندر ایک ولولہ انگیز ایک خطاب بھی کیا اور انہیں مقاصد کے بارے میں آگاہ بھی کیا، اور بنیادی طور پہ وہاں پہ 10 اصول ان تمام مسلم طلباء کے سامنے رکھے گئے۔
ان 10 اصولوں میں سے جو پہلا اصول ہے اس کے 3 خطوط بڑے اہم ہیں. آج بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو اگر ایک ایسی ڈگر پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اتفاق سے جو پہلے اصول میں 3 ہیں وہ پہلی چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ تنظیمی امور کے اندر ان کی ٹریننگ کی جائے نوجوانوں کی تاکہ وہ منظم ہو کر اٹھے. اور دوسرا اصول یہ تھا کہ ایجیٹیشن عملی جد و جہد کا نام ہے کہ یہ گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے ذریعے عملاً پریکٹس کے اندر آئیں اور مختلف کارہائے نمایاں سر انجام دیں. اور تیسرا چیز یہ ہے اویئرنیس، شعور، پراپوگنڈا، یعنی پازیٹیو وہ پراپوگنڈا خصوصاً جو مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور ایک نظریہ پاکستان کی مخالفت کی جا رہی ہے، مقابل میں مسلمانوں میں سے ہی اور بڑے بڑے اسکالرز کو اکھنڈ پاک بھارت تصور کہ ایک ہی ہم جگہ پہ رہنا پسند کریں اور اس نظریہ پاکستان کی مخالفت تھی. تو اس چیز کے بارے میں ان کے زندگی کے سامنے مقاصد واضح کیے جائیں. 2-3 موٹی موٹی باتیں میں بتا دیتا ہوں. ان 10 میں سے کیا ہے، وقت کی تنگ دامانی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پورے ہندوستان کے اندر نیٹ ورکنگ کی جائے، کانگریس نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ بھی لوگوں کو اس کے بارے آگاہ کیا جائے. اور خصوصاً جو پروفیسر صاحب چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کی جو نوجوان ہیں، مثلاً ترکی، ایران، افغانستان، ان کو اسپیسیفکلی منشن کیا گیا. ان کی اسٹوڈنٹ تنظیموں کے ساتھ ان کے روابط کی یہ قائم کیے جائیں، آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے، اور ان کے جو کامیاب تجربات ہیں اور جو کچھ انہوں نے اپنی تہذیب، تمدن اور ان چیزوں سے سیکھا ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور نوجوانوں کے اندر اس انداز کے اندر ان کی ٹریننگ کروائی جائے. اور مزید اس کے علاوہ ایک اور ہمارا مسلم ہسٹری کا بہت بڑا لینڈ مارک ہے، وہ ہے فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس کے تحت یوم مسلم طلبہ جو ہے اس کو منایا گیا تاکہ اس کے اندر غلامی میں رہتے ہوئے ان مسلمانوں کو شعور دیا جائے کہ کیسے فاتحانہ انداز میں مسلمانوں نے پلٹ کر مکہ کو فتح کیا تھا. سر ایک دوسرا سوال جو ہے وہ ایک علامہ کی چھوٹی سی 5 شعروں والی ایک نظم ہے، خوشحال خان کی وصیت. بالکل. تو خوشحال خان آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح لڑتے رہے ہیں مغلوں کے خلاف. علامہ نے ان کو آئیڈیالائز کر کے تو ان کی تعلیم کو بھی اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے اس چھوٹی سی نظم میں. میں ایک شعر پیش کروں گا اس کا. علامہ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو سر یہ فرمائیں کیا اس شعر میں علامہ کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں کو، ان بچوں کو میں پسند کرتا ہوں، ان نوجوانوں کو جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں، آسمانوں پہ کمند ڈالنے والے ہیں. تو سر کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، اس کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حضرت علامہ محمد اقبال بالکل ان چیزوں کے حامی تھے کہ تسخیر کائنات آپ کا باقاعدہ ایک موضوع ہے جس کی جانب ہماری جملہ دینی تعلیمات بھی جاتی ہیں، اور حضرت علامہ اقبال اس کی اہمیت سے بھی آپ پوری طرح آگاہ تھے. خودی کا تصور بھی یہی ہے کہ جب تک آپ تسخیر نہ کریں ان چیزوں کو اس وقت تک آپ خدائے لم یزل اور اس خودی کے عرفان اور ان چیزوں کو نہیں پا سکتے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے کہ شاید دما دم آتی ہے صدائے کن فیکون. اور آپ کی تھیوری کے اندر جمود نہیں ہے. یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں، ڈسکور ہوتی جا رہی ہیں، اور انسان اس مرکز کی جانب جا رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عرفان ذات دینا چاہتا ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال اس کی ایک ڈائریکشن کی بھی بات کرتے ہیں. صحیح. جیسے قرآن کریم میں کہا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا. اب اس میں میڈیکل سائنس کی بات ہے لیکن بسم ربک الذی خلق کے تحت ایک ڈائریکشن بھی ہے. تو اقبال سائنس اور ٹیکنالوجی ایسی کہ جو دل کے اندر اس قسم کی دہریت اور میٹیریلسٹک چیزوں کو پیدا نہ کرے بلکہ آپ کو قرب ذات کے قریب لے کے جائے، ان تمام چیزوں کو آپ. اور اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں خوشحال خان کی جو وصیت ہے تو اس کا پہلا شعر ہے قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند. یہ پیچھے ایک بہت بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اور خوشحال خان کی وصیت کے تحت ہم دیکھتے ہیں جو لٹریچر لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ بنیادی طور پہ جو نغمہ گا رہے ہوتے ہیں صرف اپنی ملت کے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کو بھی اسباق دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی چیز کو حضرت علامہ نے ایکسپلور کیا کہ یہ پشتوں کے شاعر ہیں جو وطن دوست تھے خوشحال خان، اور انہوں نے افغانستان کو
مغلوں سے آزاد کروانے کے لیے سرحد کے جو ہے وہ ایریا کے اندر تاریخ چلائی جو افغانستان کے ساتھ ایریا تھا، اور اس میں آفریدی قبائل خصوصاً ان کے ساتھ آخر تک جو ہے آخری دم تک انہوں نے ساتھ دیا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے انٹرسٹنگ کہ ان کی تقریباً 100 نظمیں جو ہیں وہ 1862 کے اندر 1862 کے اندر لندن میں باقاعدہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو شائع بھی کیا گیا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو حضرت علامہ کیونکہ پوری دنیا کے جہاں دیدہ تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کا جو لٹریچر، ویسے بھی آپ کے کلام میں غیرت افغان اور افغان ان مثنوی مسافر وغیرہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں بہت ساری، تو آپ نے ان کو ایک آئیڈیالائز کیا اور اسی کلام کے اندر پھر کہا جو آپ نے شعر پڑھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان، یعنی آپ کو وہ دانے دانے پہ کیوں گرتا ہے چڑیوں کی طرح، پرواز بلند رکھ شاید کہ بن جائے عقاب والی بات ہے کہ عالی ہمت بلند نظر، اور اس جانب آپ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو، تاکہ وہ آگے بڑھیں، تسخیر کائنات بھی کریں اور اپنا کنٹریبیوشن دنیا کو بتائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کنٹریبیوٹ کریں اور اپنی نیشن میں بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ سر علامہ کی ایک ربائی بڑی مشہور ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو سر اس میں دو باتیں اس ربائی میں ہیں، ایک آہ سحر کی آپ دعا فرما رہے ہیں، اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا نور بصیرت جو ہے اس کو عام کر دے۔ تو سر اس پہ روشنی ڈالیں ذرا کہ ان دونوں سے کیا مراد ہے، نور بصیرت سے کیا مراد ہے، اور کیا علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جوانوں کو دے دے، میری نئی نسل کو دے دے۔ بالکل ایسے سر آہ سحر اور نور بصیرت، جی دو سوال ہیں اس میں، یعنی کہ دو بیسک چیزیں ہیں جن کو وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جی اور یہ جو ایک کلندری رنگ ہوتا ہے نا کلندر کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسے جو خیالات اور تخیلات ہوتے ہیں ان کے لیے الفاظ کے قالب ہیچ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا درد دل جو ہے نا یہ سور اسرافیل کی طرح میں پھونک دوں اور ہر ایک کے اندر وہی آگ لگ جائے جو میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت علامہ اسی فیز سے گزر رہے تھے، امت کے حالات کو دیکھ کر، انسانیت کے حالات کو دیکھ کر۔ تو اس میں سب سے پہلا جو آہ سحر ہے اس کی اہمیت آپ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا سحر گاہی۔ تو یہ جو رات کے نالے ہیں نا، اور صبح صبح دنیا سو رہی ہو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بالکل ٹھیک ہے، تو دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ راتیں بھی گزارتے ہیں سجدوں میں اور رکوع کی حالت میں گزارتے ہیں۔ سر علامہ اپنے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اصل جو اس کے اندر انسپائریشن کا راز ہے وہ تو خدائے لم یزل کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اصل میں نور بصیرت تو آگے سٹیپ آتا ہے، پہلے وہ آہ سحر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آہ سحر اگر اس کے اندر پیدا ہوگی، یہ نالے پیدا ہوگی، تو تب یہ پروسیس اور پروسیجر شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد بتانا چاہتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جا بجا اپنے کلام کے اندر آپ جوانوں کو اس طرف تلقین کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو وہ نیم شبی کے جو نالے ہیں نا، ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اصل میں جسم سے زیادہ روح کو تقویت ملتی ہے، اور وہ اندر کے انسان کی جو انر پرسنالٹی ہے اس کے اندر جو اس کو ڈیفرنٹ زخم ہوتے ہیں ان تمام کی ہیلنگ اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت اقبال اس حکیم حاذق کی طرح ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آگے پھر کہتے ہیں نور بصیرت، کہ اس کے فکر کے دریچے بھی کھول دے، اور اس کے علاوہ اسے بصارت کے ساتھ نور بصیرت بھی عطا کر دے۔ بالکل صحیح۔ اب نور بصیرت کے حوالے سے اس کو اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو جو ہماری تمام لٹریچر کی ٹرمز ہیں اس کے مطابق شرح صدر ہے۔ صحیح ہے، کہ اس کے سینے سے وہ ہدایت اور نور کے چشمے پھوٹے کہ جس سے جہاں پہ تشنہ لبی موجود ہے یا فکر کی تشنگی موجود ہے وہ اس سے لوگ پائیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کہا گیا نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ صحیح، فراست مومن کی بات ہے کہ اصل میں بندہ ایک تو ہے بصارت، مطلب علامہ جو فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے تو وہ ان کو دے، وہ ان کو ذوق دے۔ اس کا تو تذکرہ حضرت نے کئی جگہوں پہ کیا، جیسے میں کلام آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چشمہ حیواں براتم کردان، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے
آب حیات کا چشمہ دے دیا چشمہ ہے، دے دیا، محرم راز حیاتم کردان، مجھے زندگی کے جو راز ہیں ان سے اللہ نے آگاہ کر دیا۔ آگاہ کر دیا۔ سر بلکہ اس کو نا مزید میں 2 رباعیاں اور لیتا ہوں، سر جہاں پہ بال جبریل کی یہ رباعیات، یہ بال جبریل کی رباعی ہے، اس کی جب شروع ہوتی ہیں رباعیات، یہ تیسری ہے، اس سے پہلے 2 ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کے اندر حضرت اقبال نے ان جوانوں کو ڈائیگنوز کیا ان کا پرابلم، ٹھیک ہے اور ایک ان کی ریمیڈیز بھی میں سے ایک چیز دی ہے کہ یہ علاج ہے، سر، اور دوسرے کے اندر انہوں نے اپنی واردات قلبی اور وہ کیفیت بھی بیان کی ہے۔ مثلا پہلی میں کہتے ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، ہاں تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، ایسے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ عقل کے دریچوں میں جو آج بھٹک رہا ہے نا، اس کو کیں و کائن سے نکلنا پڑے گا۔ صحیح، اصل میں یہ نشان راہ ہے، منزل تمہاری عشق کی بنیاد پہ آگے ہے، بالکل دیٹ از مائل سٹون ٹو ڈیسٹینیشن۔ بالکل ٹھیک، اس کے بعد دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نور بصیرت کیا ہے، یہ اپنا عرفان ذات اور خودی کی پہچان ہے۔ بالکل ایسے، کہتے ہیں خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، اپنی کیفیت بالکل ایسے، کہ خودی کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں۔ واہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ واہ، تو یہ محبوب کے سامنے، بلکہ ایک اور جگہ آپ نے کہا نا عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، ذوق و شوق کے تحت جو بال جبریل میں ہی ہے، صحیح ہے، وصل میں مرگے آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، واہ، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ تو اصل میں جو نور بصیرت ہے وہ کیفیات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی انسائٹ دیتا ہے، پھر اس دل کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، بالکل اس کے اپنے کان ہوتے ہیں، گویا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، حدیث قرب غالب و نوافل، کار آفرین، ٹھیک ہے، کار کشا و کار ساز۔ بالکل حدیث قرب نوافل کا پورا سکیچ یہاں پہ اس شعر کے اندر جمع ہے۔ بالکل ایسے۔ سر اگلا سوال ہے، ایک علامہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے جوانوں کی خودی فولادی بن جاتی ہے، بالکل اس کو تو شمشیر کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ یہ مضمون اور جگہوں پہ بھی ہے ایسے ہی، ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے شک۔ تو سر علامہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کی خودی صورت فولاد ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے سر کہ ہمارے نوجوانوں کے سلیبس میں علامہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے، کسی کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ دوسرا اگر کوئی چلیں سنا کے کہیں سے اس پہ آ ہی جاتا ہے، کوئی سلیبس میں ڈال دیتے ہیں، تو سر کیا ہمارا استاد جو ہے وہ خودی کو جانتا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہے کہ خودی کو فولادی میں نے کس طرح بنانا ہے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ بس یہ جو سوتے ہیں نا عرصہ دراز سے سوکھ چکے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ فکر کے دریچے جیسے روشن ہونے چاہیے تھے اس انداز کے اندر، یہ سلیبس آج کا نہیں، جب سے ہم نے وہ لارڈ میکالے والی فالوئنگ کو اختیار کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہماری عاریتاً ہیں، صحیح، اور انہی کو مانگ کے ہم چلا رہے ہیں، وہی سلیبس ہم ٹیچرز کی جو انداز تدریس پہ ٹریننگز ورکشاپس ہیں ادھر بھی لے کر جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس کا جواب میں کیا دوں؟ میں تو حضرت اقبال کے اپنے کلام سے ہی دوں گا۔ آپ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، ایسے ہی ہے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ بالکل ایسے۔ تو ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک نوجوان کی وہ چیزیں جنہیں وہ ناممکنات میں سمجھتا ہے، ایسے ہی ان کو امکان میں وہ لا کے دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ویسے آپ کا لسنر ہوگا نا، ہو سکتا ہے وہ کرٹیکلی آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ہم عرصہ دراز سے تدریس میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ ایک خالی اپنا دماغ کا کاسا لے کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جو چاہیں نقش اس کے اندر کر دیں وہ بچہ لے کے جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ خودی اور عرفان ذات اور اس کی اپنی طاقتوں پہ انحصار کرنا، سیلف ڈیپینڈنسی جو ہے، یہ اسے ٹیچر سکھاتا ہے۔ اگر ٹیچر خود ہی اس چیز سے آگاہ نہیں ہوگا تو پھر تو حضرت اقبال نے وہ کہا تھا نا، کسی نے کہا انجمن حمایت اسلام میں آپ کلام پڑھتے ہیں بڑی تاثیر ہوتی ہے، باقیوں کا کلام ایسے نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، رگ ساز میں رواں ہے صاحب ساز کا لہو۔ ٹھیک ہے۔ تو جب تک ٹیچر خودی کو جانے گا نہیں اور اس ایکسپیریمنٹ سے نہیں گزرے گا، پریکٹیکلی خود وہ اس کو نہیں اس طرح کر سکتا۔ میں اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صرف ٹیچرز کو ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے،
کہ کتنے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو، ہم بھی استاد رہے ہیں ظاہر ہے، اگرچہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس پروسیس سے ہی گزر کے آئے ہیں، تو جو ہیڈز ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ باقاعدہ یہ اناؤنس کرتے ہیں، میٹنگز میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بچوں کو نہیں سنانی، ان کے نمبر آنے چاہیے، بورڈ میں پوزیشن آنی چاہیے. تو جو ان کو سمجھانے والی یا ان کی تربیت والی کوئی چیز ہے اس پہ وہ بالکل آنے نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز پہ ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہیں. ان کی تنہائیں دیکھ لیں، بالکل ایسے، یعنی دا موسٹ ریجیکٹڈ جو اسٹریٹم آف سوسائٹی ہے وہ ٹیچرز ہیں. ایسے ہی ہے نا، ان کی ٹریننگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نا. تو جس کو بیچارے کو کوئی کام اور نہیں آتا تو وہ فائنلی جو ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں آتا ہے. تو اصل میں یہی اسی پہ آپ اپنے ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں سر، تعلیم پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. بالکل. تو یہی باقی اقوام کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اس لحاظ سے. بالکل ایسے آپ ٹھیک کہتے ہیں. ٹریننگ کے ذریعے ٹیچر کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ماڈرن جو کمپیٹیبل رہیں پریکٹسز کے ساتھ، بالکل ایسے ہی ہے، ٹیکنالوجی گیپ نہ آئے، جنریشن گیپ نہ آئے. تو یہ تو بالکل اپنی جگہ چیزیں موجود ہیں. لیکن حضرت اقبال نے ایک اور جگہ ضرب کلیم میں اسی نوجوان کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ بات چلی ہے نوجوان کی، خودی کی اور ان چیزوں کی. تو گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. اللہ اکبر. اور آگے کہتے ہیں پرورش دل کی اگر مد نظر ہے تجھ کو، مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس. اللہ. تو اس لیے یہ جو وہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، لاج نظر کے سوا کچھ نہیں. جی. تو یہ ٹیچر کو یہ بھی کہنا حضرت اقبال کے اس فلسفی کے مطابق ایک ٹیچر صاحب نظر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر بصیرت بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسا. اور تربیت تعلیم کے ساتھ تبھی ہو سکتی ہے. جو مربی ہے جب تک وہ خود عملاً ان چیزوں کو نہیں لے کر چلے گا یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں. اور بال جبریل میں مزید آپ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ فروم آیا، ہاتھ ہے کوتا، تیرا گناہ کہ نخیل بلند کا ہے گناہ. اللہ اکبر. کہ نخیل بلند پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں تیری نگاہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، ہاتھ بھی پہنچ نہیں سکتا. صحیح. تو پھر اس کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو پھل دے رہی ہے. یہ کوتاہیاں اور لمیٹیشن تمہارے اینڈ پہ ہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈز پابند کر دیتے ہیں کہ صرف تعلیم پہ رہیں، تربیت کی طرف نہیں، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. بیسک یہ ہے سر کہ جو میں سمجھا ہوں کہ جب اس ٹیچر میں خود وہ اسپرچولیزم ہے ہی نہیں ہے تو وہ لا الہ کی صدا کہاں سے نکلے گی؟ یعنی کہ وہ جو بیسک کرائٹیریا ہے نا مربی کا، وہ کرائٹیریا ہی پورا نہیں کر رہے، تو وہ آگے اس کے اثرات کو ایکسٹینڈ کیسے کرے گا، آگے پہنچائے گا کیسے. بالکل ایسے. تو اسی طرح میرے خیال میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ پورا کلام ہے کہ جس میں ہے کہ برنا سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلا. اور آخر میں کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. اللہ اکبر. یعنی جو سوتے تھے جہاں سے معرفت اور ان چیزوں نے پھوٹنا تھا، مدرسہ اور خانقاہ، تو یہ دونوں جو انسٹیٹیوٹ ہیں مجھے فیل نظر آئے. اور کہتے ہیں میں بڑا دل ٹوٹا لے کر وہاں سے نکلا. تو میرے خیال میں ان میں اشد ریفارمز کی ضرورت ہے، تب یہ قوم اس جگہ پہ آ سکتی ہے جس کے بارے حضرت اقبال نے کہا نغمہ کو جاؤ من کو جا، سازے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را. تو یہ تبھی آ سکتی ہے جب ان کو ہم ایکٹیولی اس کے اندر جو ہے نا وہ توجہ دیں اور ان کے لیے وہ تمام بیسک کنڈیشنز پوری کریں جو تعلیم اور تربیت کا بیلنسڈ ماڈل خودی کی تربیت کے اندر آ سکتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سانی. کیا سبق علامہ اپنے نوجوانوں کو دینا چاہ رہے ہیں سر اس کلام میں؟ اس کلام کا اگر ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، ایک تو سب سے بڑی بات جو حضرت اقبال نے کلام میں خودی کا تصور دیا ہے نا، اس خودی کے تصور کے ذریعے ایک انسان کسی اور کی طرف نہیں دیتا، ٹھیک، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنی قوتیں ان کو بروئے کار لاتا ہے. صحیح. تو اس کا مختصر سا تو جواب میرے خیال میں اگر کلام اقبال پہ نظر دوڑاؤں تو جب آپ دوسری گول میز کانفرنس میں انگلینڈ گئے تھے تو
جاوید صاحب نے گرامو فون لانے کا کہا تھا، جی جی، آپ وہ تو لے کر نہ آئے، لیکن ایک کلام آج کے نوجوان کے لیے بہت اچھا آپ لے کر آئے، دیار عشق والا، کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام وہ شام پیدا کر. یعنی کہ توجہ ادھر دلائی کے بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو لیں، آپ کو اس کی جانب جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. ایسے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا اور اپنی اسی خاک سے وہ چیزیں اٹھانا. وہ ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ جام جم سے میرا جام سفال اچھا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اپنے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا اور آگے بڑھنا. جیسے میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو میرے خیال میں یہ جو تیرے صوفے ہیں افرنگی، ان تمام چیزوں سے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے اپنے حالات میں جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، ہمیں انہی حالات کے ساتھ محنت کرنی ہے. اور آج یہ نوجوان کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کیے بغیر اسی خاک سے وہ لولو اور مرجان پیدا کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اپنے ملک کے انہی ریسورسز کو استعمال کر کے آگے بڑھ کر وہ مقاصد حاصل کریں جو پاکستان کو حاصل کرنے کے اصل مقاصد ہمارے باو اجداد نے. بالکل ایسے. سر آخری سوال ہوگا یہ ہمارا. علامہ یہ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. جی یہ علامہ جو مغربی تہذیب ہے اس سے اپنے نوجوان کو آگاہ فرما رہے ہیں صحیح کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، نہ ہو روح میں پاکیزگی تو ہے نہ پید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف. یعنی علامہ فرما رہے ہیں کہ جو فرنگ کی تہذیب ہے اس میں آپ کے لیے یہ چیزیں سمجھ لو کہ ناپید ہو جائیں گی. آپ پہ وہ حملہ کرے گی تو نہ آپ کا ضمیر پاک رہے گا، نہ خیال بلند رہے گا، اور نہ ہی آپ کی ذوق ہے وہ لطیف رہے گا. یہ بڑے اہم تین چیزیں ہیں ایک شخصیت کی تکمیل کے لیے سر، کہ ایک بندے کا ضمیر بھی پاک ہو، ہاں جسے آپ تزکیہ کہتے ہیں. جی تزکیہ باطن. جی، کیونکہ اصل تو انسان پاکی سے نکلا ہے نا سر. ایسے آپ اگر قرآن کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح کے بارے میں یہ یہود آپ سے پوچھتے ہیں مائگریشن کے بعد، آپ انہیں کہیں یہ امر ربی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہے نا جس حساب سے برتری میں یہ ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو باطن کا علم رسول کریم ضمیر پاک کے لیے آئے تھے، اور یہ جو بنیادی مناسب تھے چار حضرت ابراہیم نے دعا میں مانگے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا تزکیہ کرے، یہ اس میں سے ہے. تو اسی چیز کو حضرت اقبال نے بیان کیا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. اب اصل میں یہ جو جوہر پاک ہے نا، یہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو اپنی اصلیت کو پہچان، تو اس بے عیب نبی کا شاہین ہے، شاہین شہ لولاک ہے، وہ تیری طاقتوں کا مرکز ہے. بالکل ایسے. اور جب وہ عشق آ جاتا ہے نا تو عربی میں مقولہ بھی ہے العشق نار تحرق ما سوى المحبوب، کہ عشق ایک آگ بن کے گرتا ہے جو تمام قسم کے محبوب کے نقش کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے. تو یہ جو ضمیر پاک ہے، اور پھر اس سے جب ضمیر پاک ہوگا تو جو خیالات آئیں گے وہ بھی بلند ہوں گے. یعنی علامہ فرما رہے ہیں سر کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ تیری ان چیزوں پہ حملہ کرے گی، اثر انداز ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تیرا ضمیر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، سوچ تیری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہ ضمیر سے ہی تو بات ہے نا. بالکل. آگے وہ جو ان فی الجسد مضغہ والی جو بات ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوٹرا ہے حدیث پاک میں، ان صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اس میں خرابی ہے پورا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، تو وہی وہ دل ہے. اور رسول کریم لیکن ساتھ سر ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ علامہ جو بار بار خود ہی کو فرماتے ہیں کہ اس کو بیدار کرو، ٹھیک ہے، اس سے چھا جاؤ، خود ہی کے زور سے کہتے ہیں نا دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. تو جب یہ بیدار ہو جائے گی تو پھر اگر آپ مغرب میں بھی گھوم رہے ہیں، جیسے علامہ کی اپنی مثال ہے، بالکل خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف، تو پھر آپ بچ سکتے ہو. اگر یہ تربیت نہیں کی ہے تو پھر آپ پہ اٹیک بہت زیادہ ہیں اور آپ اس کا شکار بھی ہو جائیں. نہیں، یہ آگے دیکھیں، یہ جو ذوق لطیف کی بات کی ہے نا، تھرڈ جو اس کا کمپوننٹ ہے،
وہ یہی تو ہے کہ پھر تیرا جو ذوق ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو تو لاجانی باتوں میں پڑ جائے گا, بالکل اس تہذیب کا جو گندگی ہے اس میں تو پڑ جائے گا, نفس پرست ہو جائے گا, نفس پرست ہو جائے گا, تیرا ذوق ہی بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ تینوں جو کمپوننٹس ہیں یہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اگر ہم اس تہذیب کو اچھے انداز میں کنٹرول نہیں کریں گے اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ بالکل آپ اس سے کٹ جائیں, آپ رہیں وہاں بیٹھ کے بھی تربیت آپ کی استاد سید میر حسن کرنے والا ہو اور شیخ نور محمد صاحب کی نگاہ سے گزر کر آپ آگے جائیں تو پھر وہی ہے زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی سی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نے مسلمان نوجوانوں کو ان کے آبا کی عظمت رفتہ یاد دلائی کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان اٹھے اور تحریک پاکستان میں جو کردار علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ادا کیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. حضرت علامہ نے جہاں نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی, وہاں بالخصوص اپنی خودی بیدار کرنے کا بھی سبق دیا اور ساتھ مغربی تہذیب سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی. آپ نے مسلمان نوجوان کو کہیں خبردار فرمایا کہ فرنگ کی تہذیب فساد قلب و نظر ہے, اور کہیں اپنی مثال دی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.